بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اندر عبادت کا ذوق شوق بڑھ جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر ایک خصوصی عبادت جو ہے وہ ہے نماز تراویح۔ نماز تراویح لوگ بڑے ذوق شوق سے اور اس کے اندر قرآن کریم کے سننے سنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح کے بڑے فضائل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعبان المعظم کے آخر پہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے قیام کو پسندیدہ بنایا ہے۔ اس رات کے قیام کو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد تراویح کا ادا کرنا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جو بندہ اس رات کو قیام کرتا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب تراویح ادا کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور ملائکہ ان صفوں کے اندر قرآن کریم کو سنتے بھی ہیں، اور جس بندے کے ساتھ اگر وہ مس ہو جائے تو وہ بندہ زندگی بھر کے لیے خوش بخت ہو جاتا ہے، اس بندے کی بدبختی کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کو جنت کا انعام دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ نماز جو ہے یہ پڑھائی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کروائی، لیکن پھر اس وجہ سے ادا نہیں کروائی کہ کہیں امت پہ یہ فرض نہ ہو جائے، تو امت پہ مہربانی کرتے ہوئے شفقت کرتے ہوئے اس نماز کو پھر چھوڑ دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس کو ادا فرمایا، پھر بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی اس کو ذوق اور شوق سے ادا کرتے رہے۔ تو نماز تراویح کی 20 رکعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 20 رکعت، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت جو ہیں یہ ادا فرمائے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور فعل اور تراویح کی 20 رکعت پہ دلالت کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت ہمیں ادا کروائیں تراویح کی، 4 رکعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ادا کیے، اور 3 رکعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر ادا کیے۔ تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح ادا کی۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ علیکم بسنتی علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت، اس کو لازم پکڑ لو۔ اور جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر جب حاضر ہوئے تو وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کونے کے اندر ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے، نماز تراویح، کسی کونے میں کوئی ادا کر رہا ہے، کوئی 2-3 جماعت کی شکل میں ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کیا ہی خوبصورت ہے کہ یہ نماز اگر جماعت کی صورت میں ادا کی جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، یہ نماز جماعت کی صورت میں پہلے کبھی نہیں ادا کی گئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں ہے تو یہ نئی چیز، لیکن یہ کتنی اچھی چیز ہے کہ تمام لوگ جب اکٹھے مل کر تراویح جو ہے ادا کریں گے تو کیا حسن پیدا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو راج فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے تراویح 20 رکعت پڑھی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 رکعت پڑھی ہیں۔ تو اس حوالے سے تراویح کی رکعت 20 رکعت ہے، اور یہی علماء کا، فقہاء کا، تابعین کا، جمہور علماء کا، اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، بڑے بڑے علماء نے 20 رکعت ہی پڑھی ہیں۔ تو امت کا اس پہ اجماع ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب 20 پڑھی ہیں، سیدنا عمر نے جب 20 پڑھی ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 20 پڑھی ہیں، سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت پڑھی ہیں، تو تراویح کی رکعت 20 ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ
جو تراویح کی نماز ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ سنت مؤکدہ کو جان بوجھ کر چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر جو سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو تراویح ادھر عبادت کا سبب ہے، تو ادھر اگر بندہ بالکل چھوڑ دے تو فرمایا گیا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا شفاعت سے محرومی۔ تو اس کے بڑے جو ہیں وہ فضائل و کمال ہیں، لیکن اس کے کچھ مسائل کی طرف چلتے ہیں کہ نماز تراویح کا وقت جو ہے یہ عشاء کی نماز سے لے کر یہ صبح صادق تک رہتا ہے۔ افضل قول یہ ہے کہ اس کو پہلے وقت میں ادا کر لیا جائے، بعض کہتے ہیں اس کو درمیانی وقت میں ادا کر لیا جائے، تو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ مسنون ہے اور یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اکیلا پڑھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر کسی بندے نے تراویح کی نماز جو ہے جماعت سے چھوڑ دی اور پھر وہ پڑھ ہی نہیں سکا، تو پھر اس کے لیے اگر کوئی اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تو سنت مؤکدہ کی قضا نہیں ہوتی، اگر وہ پڑھے گا تو اس کو نفل کا ہی ثواب ملے گا، تو اس وجہ سے اس کو نفل کا ثواب دیا جائے گا۔ تو اس کے اندر کئی اور چیزیں بھی ہیں جو توجہ طلب ہیں کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں جو سلیکشن کرتے ہیں حفاظ کرام کی، اس حوالے سے انتظامیہ کو خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے کہ جب حفاظ کرام کی سلیکشن کریں، ان کا انتخاب کریں، تو دیکھیں کہ کون قرآن و سنت کی تعلیم کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر بارش ہونا ضروری ہے۔ عمومی طور پر داڑھی منڈے جو حفاظ کرام ہیں ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو یہ چونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کٹوانے والے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس طرح نابالغ اگر کوئی حافظ ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ادا کرنی چاہیے، نابالغ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ حافظ جو صرف یعلمون ما تعلمون ان کی سمجھ آتی ہے، نہ زیر کی آتی ہے، نہ زبر کی، نہ شد کی، نہ مد کی، نہ کہیں کو الفاظ کی، تو اس قسم کے حفاظ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور ایسے حفاظ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ قرآن جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو خوبصورت آواز سے مزین کر کے تلاوت کیا کرو، خوبصورت آواز بنا کے پڑھا کرو، اس کی ترتیل کا اہتمام کیا کرو، اس کی تجوید کا اہتمام کیا کرو، تو وہ حفاظ جو مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر پھر ایک نماز کے اندر، نماز تراویح کے اندر ایسا قرآن پڑھتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر امام صاحب نے 5 منٹ زیادہ لگا دیے تو لوگ کہتے ہیں جی آج قاری صاحب نے دیر زیادہ لگا دی، تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بعض ہمارے تو وہ فقہاء ہیں، بعض وہ علماء ہیں، بعض وہ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے ایک تراویح کے یعنی 20 رکعت کی تراویح کے اندر پورا قرآن بھی پڑھا، یعنی ہر رات قرآن کا ختم کیا ہے، پھر 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، تو یہ تو عام سی بات ہے۔ اس حوالے سے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پیچھے جو کھڑے ہیں ان احباب کو بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک اور بڑی عام بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض ائمہ حضرات ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تلاوت بھی جلدی جلدی کرتے ہیں، نماز بھی جلدی جلدی پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے رکوع، سجود اور قومہ اور جلسہ کا وہ ایک باقاعدہ ترتیب نہیں رہتی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ تعدیل ارکان میں سے جو تعدیل ارکان کا خیال نہیں کرتا اس پہ سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، اور سجدہ سہو نہ کرنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ تو یاد رہے کہ جب بندہ رکوع کرے، رکوع میں پہنچا، 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھی تو فوراً کھڑا ہو گیا، ابھی امام کوئی پیچھے تھی کوئی آگے تھی، تو یہ ایک عجیب سی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بالکل دھیان سے پرسکون رب کا قرب پانے کے لیے، قرآن کو سننے سنانے کے لیے تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے تمام جو اراکین ہیں، جو تمام اس کے رکوع، سجود، قیام کے سارے احکامات ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بڑی عام بات دیکھی گئی ہے کہ بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے سلام پھیرتے ہیں امام صاحب، وہ پانی پینے کے بہانے پیچھے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں پہنچتے ہیں تو پیچھے سے اللہ اکبر کہہ کر پیچھے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں جی وہ تراویح کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو ایسے بندے کے بارے میں حدیث پاک میں منافق کا لفظ بولا گیا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، دھیان کرنا چاہیے جو ہمارے اندر یہ معاملات چلتے جا رہے ہیں۔ ایک اور عام بات یہ ہے
کہ بعض اب ایسا کرتے ہیں کہ 7 دن نماز تراویح پڑھی، 2-3 دن پڑھی، اس کے بعد پھر بھول گئے، اس کے بعد جناب پھر آخری دنوں میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی دھیان کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس بندے نے رب کی رضا پانے کے لیے اور ایمان کی حالت میں نماز تراویح کو ادا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نماز تراویح ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کے اندر قرآن کو یاد رکھانے کا ایک حسین امتزاج بن جاتا ہے۔ وہ حفاظ کرام جو اپنے پورے سال کے اندر معمول کے مطابق تھوڑی بہت نماز اور نماز کے ساتھ جو اپنی تلاوت ہے وہ جاری رکھتے ہیں، تو رمضان کی آمد کے ساتھ ان کو ایک ذوق شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ مصلی کی تیاری کرنی ہے، قرآن سنانا ہے۔ تو یہ نماز تراویح جو ہے یہ قرآن سنانے کا اور قرآن سے محبت کا اظہار کرنے کا، قرآن پڑھنے پڑھانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ۔ پھر ایک اور عام مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ختم کس دن ہونا چاہیے، تو 27ویں افضل ہے۔ 21 کو بھی کر سکتے ہیں، 20 کو بھی کر سکتے ہیں، 15 کو بھی کر سکتے ہیں، 2 کر لیں، 1 کر لیں تو یہ سنت ہے، 2 کر لیں تو یہ افضل ہے، اور 3 کر لیں تو یہ زیادہ افضل کام ہے۔ تو قرآن کریم رمضان کے اندر جتنا پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ اس حوالے سے دن مختص کر لینا۔ اور ایک اور بڑی عام بات کہ اجرت طے نہیں کرنی چاہیے کہ اتنے پیسے دیں گے تو قرآن سناؤں گا، اس حوالے سے ڈرنا چاہیے۔ اور انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ حفاظ کرام کی مہنگائی کے اس دور کے اندر ان کی بہترین خدمت کرنی چاہیے، اپنے ائمہ کرام کی، اپنے حفاظ کی۔ اس حوالے سے چند ایک مسائل تھے جو آپ کے بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے اندر اس بہترین عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔